اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری گفتگو کے مخاطب پاکستان کی جنریشن زی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو اس صدی میں پیدا ہوئے ہیں، جن کی عمریں 25 سال سے کم ہیں۔ یہ وہ جنریشن ہے کہ جو آج پوری دنیا میں جس کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی تحریکوں کے لیے، سیاسی انتشار پیدا کرنے کے لیے، بغاوتیں کروانے کے لیے، حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے۔ یہ جنریشن ایک جانب بہت حیرت انگیز جنریشن ہے اور دوسری جانب انسانی تاریخ کی سب سے بد نصیب جنریشن۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے اس جنریشن کے بارے میں۔ انسانی تاریخ میں، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں کبھی بھی اس سے زیادہ کمزور، اس سے زیادہ بے وقوف اور اس سے زیادہ جاہل جنریشن نہیں آئی۔ یہ بہت سخت الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ ٹیکنالوجی اورینٹڈ، ٹیکنالوجی ایجوکیٹڈ جنریشن نہیں آئی۔ یہ وہ جنریشن ہے کہ جو پیدائش کے وقت سے لے کے جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سوشل میڈیا میں، کوانٹم کمپیوٹرز میں اور اس تمام جدید ٹیکنالوجی میں گھوم رہی ہے کہ جو آج سے پہلے انسانوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ مگر دوسری جانب انسانی تاریخ کی یہ سب سے بے وقوف اور جاہل جنریشن ہے جو نہ تاریخ جانتی ہے، جو نہ دین جانتی ہے، جو نہ سروائیول جانتی ہے، جو نہ اپنی خوراک اگا سکتی ہے، نہ مشکل حالات میں زندہ رہ سکتی ہے۔ جسمانی طور پر سب سے کمزور اور لاغر جنریشن جو انسانی تاریخ میں کبھی پیدا ہوئی ہے وہ یہ جنریشن زی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہے۔ ایک جانب یہ بہت شارپ ہیں ذہنی طور پر، کمپیوٹرز کے حوالے سے، جیسے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، کوانٹم کمپیوٹرز اور بٹ کوائن اور بلاک چینز، یہ اس دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جانب خوفناک اور خطرناک حد تک بے وقوف۔ یہ انسانی تاریخ کی واحد جنریشن ہے جس کی تربیت بزرگوں نے نہیں کی۔ یہ انسانی تاریخ کی واحد جنریشن ہے جو قلم سے نہیں لکھتی، جو پین سے نہیں لکھتی۔ یہ انسانی تاریخ کی واحد جنریشن ہے جو کوئی زبان نہیں جانتی۔ جو انگریزی بولنے والے بچے ہیں اس جنریشن کے، انہوں نے ایک ایسی انگریزی نکالی ہے کہ پرانی جنریشن اس کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ یو برو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یہ وہ زبان ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ اس جنریشن کو دیکھو تو نہ یہ اردو لکھ سکتے ہیں، نہ یہ انگریزی لکھ سکتے ہیں، یہ صرف رومن اردو لکھتے ہیں۔ اور علمی معیار کے لحاظ سے جو شخص اردو نہ پڑھ سکے پاکستان میں، جو اردو لکھ نہ سکے، علمی اعتبار سے وہ جاہل تصور ہوتا ہے۔ یہ وہ جنریشن ہے جو 20 سال، انہوں نے 18 سال یونیورسٹیز میں لگائے ہیں، لیکن یہ جنریشن کتاب نہیں پڑھتی، اس نے زندگی میں ایک کتاب نہیں پڑھی۔ یہ زبانیں نہیں جانتی، یہ عربی نہیں جانتی، یہ اردو نہیں جانتی، یہ بزرگوں کی اور تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھتی۔ دنیا کی انسانی تاریخ کی سب سے بے صبری جنریشن ہے جس کے پاس صبر نہیں ہے۔ یہ صرف 3 منٹ کی ریلز دیکھتی ہے، 1 منٹ کی ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھتی ہے۔ اس کے پاس اتنا صبر بھی نہیں ہے کہ تفصیل سے بیٹھ کر 1.5 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری دیکھ لے کوئی، کیونکہ اس کی تربیت ایک بہت فاسٹ سوشل میڈیا جنریشن کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کی تربیت سوشل میڈیا نے کی ہے، اس لیے یہ بے ادب اور گستاخ جنریشن ہے۔ نہ یہ بزرگوں کا ادب کرتی ہے، نہ اس کو رشتے نبھانے آتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ رشتے اس جنریشن کے ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ 25 سال کی ہو گئی ہے، اب یہ شادیاں کرنے کے قریب آ گئی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، اس کی ہونے والی ہیں۔ اس سے پچھلی جنریشن جس نے صدی تبدیل ہوتے دیکھا، وہ ملینیلز کی جو جنریشن تھی، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس جنریشن سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ انسانی تاریخ میں، جیسے ہم نے کہا، بات صرف پاکستان کی نہیں ہو رہی ہے، انسانی تاریخ میں ایسی جنریشن جو رشتے ہی نہیں نبھا سکتی، جو اپنے پاؤں پر ہی نہیں کھڑی ہو سکتی، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی، جو کتابیں نہیں پڑھتی، جو بزرگوں کا ادب نہیں جانتی، جو اخلاقیات اور دین نہیں جانتی، آج سے پہلے ایسی جنریشن انسانوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ دوسری جانب دنیا کو جو آج جنریشن چلا رہی ہے، یہ وہ جنریشن ہے جو 60s اور 70s میں پیدا ہوئی تھی، 50s کے بھی کچھ شامل کر لیں، 50 60 70 کی دہائی کے جو لوگ ہیں،
یعنی 2 جنریشن پہلے اس سے. آپ پوری دنیا کے حکمران دیکھ لیں, آپ چائنا کا صدر دیکھ لیں, وہ 80-90 سال کا ہے. آپ پوٹن کو دیکھ لیں, وہ بھی 60-70 سال کا ہو گیا ہے. آپ ایران کا صدر دیکھ لیں, وہ بھی 80 سال کے ہیں. آپ امریکہ کا دیکھ لیں, وہ 70-75 سال کا ٹرمپ ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, جو اس وقت لیڈرشپ ہے جو فیصلے کر رہی ہے, وہ 50, 60 اور 70 کی دہائی کی پیدائش. اور وہ جنریشن جہاں دیدہ ہے, اچھی یا بری, وہ کمینے ذلیل لوگ ہیں یا وہ سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہے, انہوں نے ایک جنریشنز دیکھی ہیں, انہوں نے 4 جنریشنز دیکھی ہوئی ہیں. 50-60 میں پیدا ہوئے تھے, 70 کی, 80 کی, 90 کی دہائی, پھر 21ویں صدی, پھر 21ویں صدی کے 25 سال گزار لیے انہوں نے, اور اب وہ دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں. چاہے تباہی مچائیں یا اچھائی کریں, وہ کمینہ پن الگ بات ہے. لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو تجربہ چاہیے, جو ایکسپیرینس چاہیے, جو لوگوں سے معاملات ڈیل کرنے ہیں, کس طرح حالات کو سنبھالنا ہے, یہ تجربہ اسی جنریشن کے پاس ہے جو آپ سے 2 جنریشن بڑی ہے. تو اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ جنریشن زی کو استعمال کر کے, چونکہ اس میں غصہ زیادہ ہے, چونکہ اس میں جلد بازی بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس میں تاریخ کا فہم نہیں ہے, کیونکہ اس میں ادب نہیں ہے, لہٰذا سازش یہ ہے کہ پوری دنیا میں جنریشن زی کو استعمال کر کے اپنے معاشروں کے خلاف بغاوتیں برپا کروائی جائیں. مثال دی جاتی ہے, دیکھیں سری لنکا میں انقلاب آ گیا, تو بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا, تو اب ایران میں انقلاب برپا کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے شام میں انقلاب برپا کیا گیا تھا. یہ سب جنریشن زی کو استعمال کیا گیا. تو جنریشن زی کے نوجوانوں کو ہم مخاطب کر کے آج یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو, اللہ نے ایک جانب تم کو انتہائی صلاحیتیں دی ہیں کہ تم وہ علم جانتے ہو جو پچھلی جنریشنز نہیں جانتی. یعنی جو میری جنریشنز کے لوگ ہیں جو 60 اور 70 کی دہائی میں پیدا ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنا, کوانٹم کمپیوٹرز کو سمجھنا, بٹ کوائن, بلاک چین کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. ہمیں اپنے آپ کو بالکل زیرو سے ری پروگرام کرنا پڑتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. ہم اسٹرگل کرتے ہیں, حتیٰ کہ ڈرون اڑانا اور ویڈیو گیم کھیلنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے. ہمیں اپنے آپ کو اس ڈومین میں لا کر ری پروگرام کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے. یہ وہ علم ہے, یہ وہ نالج ہے, یہ وہ سائنسز ہیں جو اس جنریشن کے لیے نیچرل ہے. کیونکہ آپ پیدا ہوئے اسمارٹ فون ہاتھ میں لے کے, آپ پیدا ہوئے ویڈیو گیمز ہاتھ میں لے کے, جوائے سٹکس ہاتھ میں لے کر. آپ کے لیے ڈرون اڑانے اور آپ کے لیے ویڈیو گیم کھیلنا اور آپ کے لیے کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی اور بلاک چین اور پروگرامنگ اور ایپس بنانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ سارے کام یہ گھر میں بیٹھ کے ہوتے ہیں, صوفے پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں, اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ہوتے ہیں, لہٰذا اس کا اثر آپ کے اوپر یہ آتا ہے کہ آپ نے انسانوں سے تعلقات ختم کر لیے. آپ ساتھ والے کمرے میں ماں یا باپ یا بھائی سے بھی بات کرتے ہیں تو واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, اٹھ کے نہیں جاتے. آپ کی زندگی سوشل میڈیا کے گرد اور انٹرنیٹ کے گرد گھومتی ہے. اگر انٹرنیٹ آپ کا کاٹ دیا جائے تو آپ کا صبر ختم ہو جائے گا, آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ہم کیا کریں. آپ گھر میں بجلی کا بلب نہیں بدل سکتے, نل کا تبدیل نہیں کر سکتے, دروازے کی کواڑ نہیں لگا سکتے, آپ ایک مرغی ذبح نہیں کر سکتے, آپ ایک بکرا ذبح کرنا تو دور کی بات ہے, آپ اپنے گھر میں سبزیاں پھل نہیں اگا سکتے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ چاکلیٹ ملک جو ہے وہ براؤن کلر کی گائے سے آتا ہے یا دودھ میں چاکلیٹ ملانے سے بنتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اور یہ وہ جنریشن ہے کہ جس کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے اس کے تعلیمی نظام کے ذریعے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے. کوئی اپنے آپ کو میل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, کوئی فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, کوئی کیٹ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, کوئی بائسیکل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. ایسے ایسے پاگل گھوم رہے ہیں. کو کہتا ہے جی آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف. باقاعدہ جرم بنا دیا ہے کئی ملکوں میں کہ آپ کسی کو لڑکا یا لڑکی نہیں کہہ سکتے, آپ نے اس کی مرضی کے مطابق اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اچھا خاصا مرد داڑھی والا کہتا ہے جی میں بلی ہوں, آپ کو کہنا ہے کہ بلی ہے, انسان ہے ہی نہیں. اب اس جنریشن کا یہ حال ہو گیا ہے. پورا تعلیمی نظام جو اس جنریشن زی کو ملا ہے اس میں اس کو سروائیول نہیں سکھایا گیا. لہٰذا یہ جنریشن پوری دنیا میں بومیرینگ جنریشن کہلاتی ہے. چونکہ 18 سال کی عمر میں جوش ہوتا ہے گھر سے نکل کے جانا چلے گئے, لیکن باہر سروائیو بھی نہیں کر سکتے, لہٰذا گھوم پھر کے واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں آ رہے ہیں. بومیرینگ آپ کو معلوم ہے نا کیا, وہ آسٹریلیا کا ایک پرانا ہتھیار ہوتا تھا, ہوا میں پھینکتے تھے تو گول گھوم کے واپس اپنے گھر میں آ جاتا تھا. تو یہ جنریشن وہ ہے جو بڑے زور سے نکلتی ہے گھر سے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم آن لائن کام کریں گے اور ہم فری لانسنگ کریں گے اور ہم کمپیوٹر کا کام کریں گے. یہ تو تم کر لو گے, لیکن اکیلے گھر میں رہ نہیں سکتے کیونکہ کھانا پکانا نہیں آتا, جیسے کہا بلب تبدیل نہیں کر سکتے, بل وقت پہ نہیں جمع کرا سکتے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں رہنے کے لیے کیا قانونی کاغذات اور پیپر ورک کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک اتنے پروٹیکٹڈ ببل کے اندر رہتے ہیں کہ اگر ان کو نکال کر تم باہر کی دنیا میں انڈیپینڈنٹ کر دو, ان کی شادیاں کر دو, ان کو گھروں میں بھیج دو, تیسرے دن گھر توڑ کر واپس آ جائیں گے, یہ اکیلے رہ ہی نہیں سکتے. یہ اتنا خطرناک اس جنریشن کو جس طرح کی تربیت کی گئی ہے, اس جنریشن کو اب استعمال کیا جا رہا ہے دنیا میں ہر جگہ. پاکستان میں بھی یہ پی ٹی آئی والوں نے ایک نئی کیمپین شروع کی ہے کہ جنریشن زی کے ذریعے ہم پاکستان میں انقلاب لائیں گے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لئیے جنریشن زی کہ آپ کو استعمال کیا جائے گا, آپ کے غصے کو استعمال کیا جائے گا, آپ کی بے صبری اور آپ کی تعداد کو استعمال کیا جائے گا ملک میں فساد کرنے کے لیے. اختیار کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا.
آپ اختیار کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ بہت آج کل طوفان مچا ہوا ہے. کسی نوجوان نے کوئی آرٹیکل لکھ دیا ہے کہ جی بزرگ اب جو بیبی بومرز ہیں، جو بزرگ ہیں وہ چلے جائیں، ان کا وقت ختم ہو گیا، اب جنریشن زی کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. جنریشن زی کا کوئی ٹائم شروع نہیں ہو رہا. آپ لوگ شیور چوزے ہیں جن کو صرف استعمال کیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. آلریڈی اس وقت پوری دنیا میں 30% جنریشن زی مر چکے ہیں. دے ہیو ڈائڈ. دنیا کی واحد جنریشن ہے جو 25 سال میں پہنچنے سے پہلے 30% ہلاک ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اکیلے سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اس قدر کمزور جنریشن ہے. آپ کو میری باتوں پہ شک ہے تو ٹرائی کر لیں. آپ ایک دن نکل جائیں گھر سے باہر، یا گھر کے اندر جو آپ کے جتنے کام ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے والدین پیچھے کے بڑے بھائی کرا رہے ہوتے ہیں یا والد کرا رہے ہوتے ہیں، ایک دن خود کرا کے دیکھیں. گھر کے اندر الیکٹریشین کا کام ہے، پلمبنگ کا کام ہے، میسن کا کام ہے، کارپینٹری کا کام ہے، گھر کے اندر کی مینجمنٹ ہے، بل جمع کرانے ہیں، سودا سبزی لے کر آنی ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں. ذرا ایک دن سارے گھر کا انتظام خود سنبھال کے دیکھیں. پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز اب جنریشن زی کو ہائر نہیں کر رہی. کیوں؟ کہ یہ اتنی غیر ذمہ دار ہے کہ یہ لگ کر سنجیدگی کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھ کر کام نہیں کر سکتی. اس کو اپنا کمفرٹ زون چاہیے. دفتر بھی آتے ہیں تو اپنا کمبل اٹھا کے لاتے ہیں، کافی کا مگ ساتھ لے کر آتے ہیں، جوتے اور پاؤں جو ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں، پھر ٹیڑھے ہو کے لیٹ کے چپس ہاتھ میں لے کے پھر کام شروع کرتے ہیں. یہ اتنی غیر سنجیدہ جنریشن ہے. اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر پی ٹی آئی، کیونکہ دوسرے ملکوں میں کیا ہے لوگوں نے، یہ ہوتا یہی ہے کہ جنریشن زی کے ذریعے تباہی مچاتے ہیں، لیکن آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایک نظام کو تبدیل کر کے، ایک حکومت کو تبدیل کر کے دوسری حکومت کو لایا جائے، جو کہ وہ بھی بیبی بومرز ہی ہوتے ہیں. وہ بھی وہی ہوتے ہیں جو 60-70 میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کو کبھی بھی کوئی حکومت نہیں دے گا. پوری دنیا میں کوئی ملک بتا دیں وہاں پہ جہاں جنریشن زی حکومت کر رہی ہو یا با اختیار ہو. ٹو بی آنیسٹ، نہ تو آپ کو کوئی اختیار دے گا اور نہ آپ اختیار لینے کے قابل ہیں. لہٰذا اس وقت پاکستان میں بھی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو سڑکوں پہ نکالا جائے، جلا دو، گھیراؤ کرو، پتھراؤ کرو، طاقت کے خلاف اتھارٹی کو چیلنج کرو. کیونکہ سوشل میڈیا پر تیز ہیں، گالیاں اچھی دیتے ہیں انگریزی میں. لہٰذا خاص طور پر پی ٹی آئی نے اسی جنریشن کو ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، نظریہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے. کیونکہ یہ جنریشن جیسے کہا تاریخ جانتی نہیں. اس کی ایجوکیشن سوشل میڈیا نے یا پولیٹیکل ڈیموگوگز نے کی ہے، کلٹ لیڈرز نے کی ہے. تو عمران نے کہہ دیا شیخ مجیب ہیرو ہے، لہٰذا پوری قوم ماننے لگی شیخ مجیب ہیرو ہے. کہا پاکستان آرمی نے مشرقی پاکستان میں ظلم کیا تھا، بھارت کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا. یہ سارے جاہل ماننا شروع ہو گئے کہ ہاں پاکستان آرمی نے ظلم کیا تھا. عمران نے کہہ دیا کہ طالبان ہمارے بچے ہیں، یہ پوری قوم کہنے لگی طالبان ہمارے بچے ہیں، طالبان مجاہدین ہیں، ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان آرمی امریکہ کے کہنے پر ان کو مار رہی ہے. انفارچونیٹ، بدنصیبی ہے یہ کہ ہماری آدھی آبادی جو اس وقت جنریشن زی ہے، جیسے کہا کہ مجموعی طور پر ان کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ یہ تاریخ جانتے ہیں، نہ یہ دین جانتے ہیں، نہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے سنجیدہ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ پوری جنریشن ہی اگر اس کے سروں کے اوپر بڑوں کا سایہ اور بزرگی نہ ہو، اپنے طور پر جیسے کہا کہ یہ ہلاک ہو جائے گی، جیسے دنیا میں 30% جنریشن زی ہلاک ہو چکی ہے. تو پاکستان کے جنریشن زی کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، میرے بچوں اپنے آپ کو ہلاک مت کروا لینا. کانفیڈنس اچھی چیز ہے، اوور کانفیڈنس ایروگنس بن جاتا ہے، تکبر بن جاتا ہے. تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے سوائے ٹیکنالوجی سے کھیلنے کے. زندگی میں سروائیو کرنے کے جو علوم ہیں تمہیں نہیں معلوم، زندگی کا تجربہ تم نے نہیں دیکھا، تاریخ تم نے نہیں پڑھی، کتابیں تم نہیں پڑھتے، اردو تم نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں، زندگی کی حکمتیں کیا ہیں، ہمارے قرون اولیٰ اور بزرگوں کے اوصاف کیا ہیں، تاریخ اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے آداب کیا ہیں، ہمارے اخلاقیات کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے. تم کچھ نہیں جانتے. تم صرف سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک کی ریلز دیکھتے ہو، جانتے ہو. تم یوٹیوب کی ویڈیوز بنا سکتے ہو، وی لاگنگ کر سکتے ہو. اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ نہ کرو. تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ابھی بہت علوم کی ضرورت ہے، بزرگوں کی صحبتوں کی ضرورت ہے. کسی دن انٹرنیٹ بند کر کے اپنے بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارو. انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہوں گی، ان کی طبیعت میں کمزوریاں بھی ہوں گی. ان کی کمزوریاں بھی دیکھو، ان کی اچھائیاں بھی دیکھو، ان کی اچھائیاں سیکھو. زندگی کے تجربات گزارے ہیں انہوں نے جنریشنز بدلتے دیکھی ہے، انہوں نے صدی بدلتے دیکھی ہے. ہم اس وقت کے دور کے لوگ ہیں کہ جب ہمارے پورے محلے میں ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون نہیں ہوا کرتا تھا، انٹرنیٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محلے میں فون نہیں ہوتے، ہمارے پاس گاڑیاں موٹر سائیکلیں نہیں ہوتی تھیں،
ہم ٹانگوں میں اور سائیکلوں پہ جاتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے. محلے میں اگر کسی کے گھر فون آ جاتا تھا تو پورا محلہ اس ایک گھر میں جا کے فون کرتا تھا یا اس کے فون ریسیو کرتا تھا. ہم لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھے. ہم سارا دن محلے میں کھیلتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے. ہم سارا دن گھروں سے باہر کھیلتے تھے. ہمارے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا. ہمارے والدین ہم کو اجازت دیتے تھے کہ جاؤ سروائیو کرو. ہم باہر لڑتے بھی تھے, جھگڑتے بھی تھے, مار بھی کھاتے تھے, فٹ بال بھی کھیلتے تھے. ہم صرف جسمانی کھیل کھیلتے تھے کیونکہ گھر میں بیٹھ کے صرف ہمارے پاس دوسرا علم کتابیں پڑھنا تھا. نہ ٹی وی تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ انٹرنیٹ تھا. ہم نے کیا کرنا ہے, کتابیں پڑھنی ہے. گھروں میں لائبریریاں ہوا کرتی تھیں. ہم نے چھوٹی عمر میں 7ویں 8ویں 9ویں جماعت کی عمر تک ہم نے نسیم حجازی کو پورے نسیم حجازی کی سیریز پڑھ ڈالی تھی. علامہ اقبال کا کلام گھر میں پڑھا جاتا تھا. اردو شاندار ہوا کرتی تھی کیونکہ اشفاق احمد صاحب اور ممتاز مفتی اور کرنل محمد خان, آپ جتنا بھی اردو کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب اس زمانے میں 60s اور 70s کی جنریشن کے گھروں میں ہوتا تھا. پھر جب 80s کا دور آیا تو اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا. کوئی پرائیویٹ چینل نہیں تھے, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اشفاق احمد صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے چلا کرتے تھے, نظریاتی, روحانی, تاریخی. نسیم حجازی صاحب کے ناولوں کے اوپر ڈرامے بنتے تھے, آخری چٹان, خاک اور خون. اس وقت سارے من چلے کا سودا, اشفاق احمد صاحب, آپ ان کو آج بھی یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں, آپ ذرا ان کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح. ایک حقیقت 100 افسانے, ایک محبت 100 افسانے, من چلے کا سودا, جیسے کہا. آپ ان ڈراموں کو سنیں تو صحیح جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلتے تھے اور پوری قوم کی تربیت ہوتی تھی 70s اور 80s کے دور میں. آج خواب میں بھی آپ نہیں سوچ سکتے کہ پاکستانی میڈیا پر اس کوالٹی کے اتنے گہرے, اتنے نظریاتی, اتنے فکری, اس لیول کے کمال انٹیلیکٹ کے ڈرامے جو ہیں جو پاکستانی میڈیا پر چلا کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. اس کے بعد 90s کے بعد آپ لوگ تو پیدا نہیں ہوئے تھے, تو پہلے CNN آیا, پھر اس کے بعد 90s کے آخر میں جیو آیا, پھر اس کے بعد پرائیویٹ چینل, 2001 کے بعد صدی تبدیل ہوئی تو BCO چینل کھل کے آ گئے. اس کے بعد جو مادر پدر آزادی پاکستانی میڈیا کو ملی ہے, اسی لیے کہا کہ جو جنریشن زی ہے, آپ لوگ جو 2000 کے بعد آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے تربیت اور اخلاق اور کردار کا وہ دور دیکھا ہی نہیں جو آپ کی پیدائش سے ایک جنریشن پہلے پاکستان میں تھا. آپ نے یہی پاگل پنے کا طوفان دیکھا ہے. اتنا سارا میڈیا آ گیا, بچوں نے کتابیں بند کر دیں, سارا دن میڈیا دیکھتے رہے. پھر آہستہ آہستہ انٹرنیٹ آ گیا, پھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے, پھر اسمارٹ فونز آ گئے, پھر اس پر بیٹھ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب سگے بھائی بہن بھی کھانے کی میز پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پورا خاندان 6-7 لوگوں کا بیٹھا ہوتا ہے, آپس میں بات کرنے کے بجائے سب اپنے موبائل فونز پر لگے ہوتے ہیں. یہ دیکھا نا, ہر طرف دیکھو, کسی محفل میں چلے جاؤ یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہیومن ریلیشنز ختم ہو گئے, انسانوں سے تعلقات اور بات کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا. نتیجتاً رشتے نبھانے نہیں آئے, بچے ماں باپ سے گستاخ ہو گئے. جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیویوں کے ساتھ گستاخ اور بدتمیز ہوتے ہیں. بچیوں کو اب پتہ نہیں کہ ادب کیا ہے شوہر کا, شوہر نہیں جانتا کہ بیویوں بچیوں کے ساتھ ادب اور محبت اور نرمی کا معاملہ کیسے رکھنا ہے. 3 مہینے میں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. اب اس جنریشن کو سیاستدان استعمال کرنا چاہتے ہیں ملکوں میں انتشار برپا کرنے کے لیے. تم لوگ آدھے پاکستان کی آبادی ہو, آدھا پاکستان 25 سال سے کم ہے. اب اگر تم کو عمران خان یا کوئی اور سیاسی جماعت یا منظور خنزیر یا مارنگ لانگو, ہر کوئی جنریشن زی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہر کوئی اسی جنریشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ جو جیسے کہا نہ علم رکھتی ہے, نہ دین رکھتی ہے, نہ اخلاق رکھتی ہے, نہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتی ہے. اس کی تربیت سوشل میڈیا نے کی ہے. اس کو گمراہ کرنا, جھوٹ بول کر کنفیوز کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اینکر نہیں ہے نا, کوئی آپ کے پاس کوئی جڑ نہیں ہے, آپ کی زمین کے اندر آپ کی جڑیں نہیں گھسی ہوئی. آپ ڈولتے رہتے ہیں آئیڈیالوجی کے اوپر, نعروں کے اوپر, سیاست کے اوپر, جھوٹ کے اوپر. لہٰذا جین زی کے بچوں, تم لوگ بہت غور سے ہماری بات کو سنو. تم اس کو آج مذاق میں اڑا دو گے. جس طرح 80s میں تم لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم, ہم تمہیں بتاتے ہیں, بالکل اسی طرح کے نعرے جو آج عمران جین زی کو دے رہا ہے 1980s کے دور میں الطاف حسین نے اردو سپیکنگ, کراچی کے اردو سپیکنگ بچوں کو دیے. ہم مہاجر ہیں اور مہاجر کا حق, اور ہم اپنے حقوق لے کر رہیں گے, اور مہاجروں کا حق ہے, اور ایک ایموشنل اور جذباتی نعرے. اور کراچی میں پورے پاکستان کا برین ہوا کرتا تھا, ذہین ترین اور سمجھدار اور ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے بچے آپ کو کراچی میں ملا کرتے تھے. الطاف حسین نے یونیورسٹیز اور کالجز میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO بنائی اور تمام نوجوانوں کو ہائی جیک کر لیا, اردو سپیکنگ نوجوانوں کو MQM کے نام پر, مہاجر کے نام پر. اور پھر اس ساری جنریشن کو جو 80s اور 90s کی تھی, اس کو دہشت گرد بنا دی. پوری اردو سپیکنگ ایجوکیٹڈ جنریشن جو تھی وہ کراچی میں صرف دہشت گرد بن گئی تھی. آج جو کراچی کا حال ہوا ہے, اس کی ساری بنیاد الطاف حسین نے 80s میں رکھی تھی, 90s میں رکھی. MQM پورے سندھ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم تھی.
آج وہ ساری جنریشن آپ کے ساتھ، اس میں 90% وہ MQM کی لیڈرشپ آپ دیکھیں ساری ماری گئی ہے، سب قتل ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں بھی قتل ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹس کے ہاتھوں بھی قتل ہوئے ہیں، کیونکہ سب دہشت گرد تھے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں اردو سپیکنگ بچے جو کراچی کے تھے، جنریشن آفٹر جنریشن، وہ الطاف حسین کے پیچھے لگ کے انہوں نے ایسا بیڑا غرق کیا کہ کہاں وہ انجینئر، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور لیڈرز بن کے نکل رہے تھے، وہاں وہ سارے بھتہ خور اور ہائی وے رابرز اور کرائے کے ڈاکو اور اسٹریٹ کرمنل بن کے نکلے، اور ایک ایک نے 10 قتل کیے ہوئے، استغفر اللہ۔ وہ اس وقت کی جنریشن تھی، یعنی سمجھے اس وقت کے نوجوان تھے جن کو ایموشنلی ہائی جیک کر لیا الطاف حسین نے۔ اب یہی کام عمران اس جن زی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں پیٹرن یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی اس کو استعمال کیا گیا، سری لنکا میں بھی کیا گیا، آج یورپ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ بھی جن زی کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ شام میں جیسے کہا بغاوت برپا ہوئی، وہ جن زی کے ذریعے کروائی گئی، 10 سال ہو گئے، پورا شام کھنڈر بن گیا، آج تک خانہ جنگی ہو رہی ہے، وہ فساد بھی اس وقت کی جن زی کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے دیواروں پہ حکومت کے خلاف نعرے لکھوائے، حکومت نے ایکشن لیا اور ایسی سول وار شروع ہوئی۔ آج جب ہم یہ خطبہ دے رہے ہیں 9 جنوری ہے، تو ایران میں مظاہرے سارے ایران کو آگ لگائی جا رہی ہے، جن زی لگا رہی ہے۔ لیکن یہ نوٹ کیجئے گا جو بات ہم نے آپ کو بتائی ہے، جن زی کے ذریعے ہنگامہ کر کے آپ اتھارٹی تبدیل کر سکتے ہیں، ملک کو آگ لگا سکتے ہیں، اختیار اور حکومت آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ آپ کو صرف بیوقوف بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ہی ملک کو آگ لگانے کے لیے۔ اب عمران کوشش کر رہا ہے پاکستان کو اسی طرح آگ لگائی جائے۔ جن زی بہت چڑھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو چھکے کے اوپر کہ آپ بہت طاقتور جنریشن ہے، آپ بہت سمجھدار جنریشن ہے، آپ کو بہت پتہ ہے، آپ کو بااختیار کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ نظام اور حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ آپ کو خاک نہیں پتہ، آپ کو اپنی یہ نہیں پتہ کہ آپ مرد ہیں کہ عورت، آپ کو اپنی جینڈر کنفیوژن ہے، آپ ملک اور قوم اور حکومت اور حکمرانی کیا خاک کریں گے؟ اپنی ریئلٹی کو سمجھیں، ضرورت سے زیادہ کا اوور کانفیڈنٹ اور ایروگنٹ نہ ہو جائیں۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، آپ کی شادی کر کے آپ کو الگ گھر میں چھوڑ دیا جائے، آپ 3 دن میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ آپ بلب نہیں تبدیل کر سکتے، آپ کو گاڑی کا ٹائر چینج کرنا نہیں آتا، آپ کو ہیومن ریلیشنز نہیں آتے، 2 انسانوں کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر کے کوئی معاملہ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب چیزیں نہ آپ کو سکھائی گئیں، نہ آپ نے سیکھیں۔ اور آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں جس دور میں، جس نظام میں، جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو اتنا کمفرٹیبل کر دیا گیا، اتنی آسانی اور عیاشی آپ کو دے دی گئی کہ آپ کو اپنے کام کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے گرم دھوپ کبھی لگائی نہیں اپنے آپ۔ ہماری بڑوں کی جنریشن نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ہم لوگوں کی جنریشن نے سختیوں میں اپنے آپ کو، ہمارے پاس جیسے کہا کچھ نہیں تھا، ہم سڑکوں پہ مار کھاتے تھے جا کے، تب جا کے ہم نے سیکھا یہ سب کچھ۔ دنیا دیکھی ہے، دنیا سے معاملات کیے، دھوکے کھائے، دھکے کھائے، مارے گئے، خطرات میں پڑے، مشکلات میں پڑے، دھوپ پہ اپنے آپ کو، اپنا پسینہ نکالا ہے، تب جا کے ہم نے سیکھا ہے سب کچھ زندگی میں جو سیکھا ہے۔ آپ لوگ دنیا کی سب سے کمفرٹیبل جنریشن ہو، جیسے کہا، اسی لیے جسمانی طور پر سب سے کمزور ہو۔ آپ لوگ سروائیو نہیں، کہ آنے والے دنیا جو ہے، آنے والی دیکھ رہے ہو تم کہ عالمی جنگیں آ رہی ہیں، ورلڈ وارز آ رہی ہیں، اس میں تم کیسے سروائیو کرو گے؟ جو تمہارا سکل سیٹ ہے وہ صرف انٹرنیٹ بیسڈ ہے، تم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو، چاہے بلاک چین کرو، چاہے کوانٹم کمپیوٹنگ کرو، چاہے پروگرامنگ کرو، چاہے ایپس بناؤ، چاہے فری لانسنگ کرو، یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی ایک تار پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی تار کٹ گئی تب کیا کرو گے؟ جیسے کہا، نہ تم گھر چلا سکتے ہو، نہ تم فصل اگا سکتے ہو، نہ تم شکار کر سکتے ہو، نہ ہتھیار استعمال کر سکتے ہو، نہ جسمانی طور پر اتنے مضبوط ہو کہ اگر تمہیں ہجرت کرنی پڑے تو تم ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، نہ تم ٹینٹ لگا سکتے ہو، نہ کھانا پکا سکتے ہو، نہ لکڑی پہ آگ جلا سکتے ہو، نہ بکری ذبح کر سکتے ہو۔ تو یار وقت نکال کے مری جاؤ پھر، کیونکہ آگے یہی وقت آنے والا ہے۔ تو اس وقت سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں، عمران کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بجائے اپنے اوپر انویسٹ کرو۔ جو علم تمہارے پاس نہیں ہے اس کو سیکھو۔ زندگی گزارنے اور سروائیول کے جو علوم ہیں، جو تم کو اصل میں ایک مرد اور ایک عورت بنائیں گے، وہ سیکھو۔ ساری زندگی، ایک بچے سے میری بات ہوئی، 30 سال عمر تھی اس کی، جن زی کا تقریباً تھوڑا سی، میں نے پوچھا بیٹا زندگی میں کتابیں کتنی پڑھی ہیں؟ کہتا ایک بھی نہیں پڑھی، ایک بھی نہیں پڑھی۔ ایک اسی طرح جن زی کے بچے سے میں نے کہا کہ تم لوگ کوئی سنجیدہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ذمہ داریاں جو ہیں تمہیں دی جائیں، تم لوگ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں بیبی بوم اور پرانے زمانے کے لوگ، ہم نئے لوگ ہیں، ہم آن لائن کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا پوری دنیا آن لائن تو نہیں چل سکتی، کسی کو فوجی بھی بننا ہے، کسی کو پائلٹ بھی بننا ہے، کسی کو ذمہ داریاں سنبھالنی ہے، کسی کو ملک کے نظام چلانا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہے، ہر کوئی تو آن لائن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انٹرنیٹ کی تار کٹ گئی تو کیا کرو گے؟ اب چپ، اب جواب کوئی نہیں۔ اگر تم نے آن لائن اس لیے کام کرنا ہے انہوں نے کہ ان کا کمفرٹ زون آن لائن میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں مزے سے بیٹھے ہوئے گھر میں، ممی چپس لا کے دے رہی ہیں، ساتھ سائیڈ میں آپ نے ایک کوکا کولا کا یا کسی کا گلاس رکھا ہوا ہے، نیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمفرٹبلی، کمبل اوڑھ کر، ہیٹر لگا ہوا ہے، لہٰذا آن لائن کام کرنا ہے۔ اگر اس کو سارا کچھ بند کر کے سڑک پہ نکال دو، اس کو بیٹا سڑک کھودنی ہے تھوڑی سی یہاں پر، یا پودے لگانے ہیں، یا زراعت کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، یہ بلب چینج کرنا ہے، یہ پائپ تبدیل کرنا ہے، گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے، یہ کام تو ہمیں نہیں آتا ہے، یہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کام کے لیے تو پچھلی جنریشن کو بلائیں جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جنریشن کو تو یہ کام نہیں آتے۔ اب سوچو کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے، تم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تمہیں ہلاک کر دیں گے یہ،
میں نے کہا 30% تو ہلاک ہو چکے ہو تم لوگ، 70% رہ گئے ہو، اور تم لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ جس جنریشن کو تم گالیاں دیتے ہو وہ زندگی گزار، بہت مشکلات میں زندگی گزار کر یہاں تک آئی ہے کہ اس نے تم کو کمفرٹیبل کر دیا ہے، اور اب اتنا کمفرٹیبل کر دیا ہے کہ تم اپنی پچھلی جنریشن کو گالیاں دینے لگ گئے ہو کہ یار ان کو کیا پتا، اور ان کا وقت ختم ہو گیا، اب ہمارا دور شروع ہو رہا ہے، تمہارا خاک دور شروع ہو رہا ہے، تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ ورلڈ وار شروع ہو گئی، دنیا میں جنگیں شروع ہو گئی، پاکستان بھارت کی جنگ شروع ہو گئی، تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، کیونکہ تم سروائیو بھی نہیں کر سکتے اپنے طور پر جب تک کہ ماں باپ کے پروں کے نیچے نہ بیٹھے رہو۔ تو بچوں میری نصیحت کو بہت غور سے سنو اور سمجھو، سیاسی جماعتیں تمہیں استعمال کر رہی ہیں، تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ جو وقت تمہارے پاس ہے ان علوم کو سیکھو جو ہم نے تمہیں ابھی بتائے۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی مرد ہو اور وہ شکار نہ کر سکتا ہو، کوئی مرد ہو وہ ہتھیار نہ چلا سکتا ہو، کوئی مرد ہو وہ زراعت نہ کر سکتا ہو، کھیتی باڑی یا کاشتکاری نہ کر سکتا ہو، کوئی مرد ہو جو اپنی فیملی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ انسانی تاریخ میں ہزاروں سال کی پہلی جنریشن تم لوگ آئے ہو، جین زی، جو نہ اپنے بچوں کی، نہ اپنی فیملی کی حفاظت کر سکتے ہو، نہ اپنے رشتے سنبھال سکتے ہو، نہ جنگ کر سکتے ہو، نہ زراعت کر سکتے ہو، نہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہو، سب سے زیادہ تن آسان، آرام طلب، سب سے زیادہ غصیلے، غصے میں بھرے ہوئے، اور سب سے زیادہ جاہل، جو زبانیں بھی نہیں جانتے، تاریخ بھی نہیں جانتے، دین بھی نہیں جانتے۔ یہ تمہاری حقیقت ہے جو میں تمہیں تمہارے منہ پر بتا رہا ہوں۔ تم مجھے گالیاں دو گے، مجھ سے ناراض ہو گئے، بیبی بومر ہیں، یہ تو جنریشن گیپ ہے، آپ کو کیا پتا، آپ تو بوڑھے لوگ ہیں، آپ ہم نوجوانوں سے جیلس ہیں۔ تم لوگوں نے یہ جواب دینا ہے آگے سے، مجھے پتا ہے، کیونکہ ادب اور لحاظ و تہذیب تو تمہیں نہیں سکھائی گئی۔ تو جو نصیحتیں ہم تم کو کر رہے ہیں بہت غور سے اس کو سن لو میرے بچوں، ورنہ آنے والے وقت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آنے والا وقت بہت سخت ہے، جنگوں کا وقت ہے، مشکلات کا وقت ہے۔ سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال مت ہو جاؤ، پاکستان میں بغاوت کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارے نصیب میں پھر بھی کچھ نہیں آئے گا۔ پاکستان کو آگ لگ جائے گی، دشمن داخل ہو جائے گا، بھارت داخل ہو جائے گا، جہنم کے کتے داخل ہو جائیں گے۔ تم خود تو جنگ کر نہیں سکتے، جو فوج تمہاری تم جیسے نااہل اور نکمے لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس فوج کو تم گالیاں دیتے ہو عمران کے کہنے پر، پھر عمران تو غائب ہو جائے گا بیچ میں سے، تم ہوگے اور جہنم کے کتے ہوں گے، تم ہوگے اور بھارتی فوج ہوگی، وہ تم کو ذبح کرتے پھریں گے۔ اس وقت تم کو پاک فوج یاد آئے گی، لیکن پاک فوج کو تو تم خراب کر چکے ہوگے پہلے۔ تو ہوش میں آؤ، حماقت نہ کرو ایسے۔ جو بڑے جو تمہیں آج بہت برے لگ رہے ہیں، ان بڑوں کے بغیر تم ایک دن بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس میں ان بڑوں کی کوتاہی بھی ہے کہ تم کو تیار ہی نہیں کیا، لیکن یہ زمانہ واقعی 21ویں صدی اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے کہ بڑوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ دور سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا اور سوشل میڈیا اور ایپس کا اور بلاک چینز کا، یہ سب کہاں سے آ گیا، اور اتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اتنی تیزی سے آیا ہے کہ حقیقت بات ہے یہ کہ پچھلی جنریشن کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ لیکن اس جنریشن کو، نئی جنریشن زی جو اس کو استعمال کر سکتی ہے، تم صرف ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہو، تمہارے پاس وزڈم نہیں ہے، تمہارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تمہیں بزرگوں کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے ساتھ مل کر کام کرو، ان سے سیکھو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو اپنے آپ کو بھی جلاؤ گے، گھر کو بھی جلاؤ گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، تمہارے پلے کچھ نہیں آنا، پھر تمہارے بچنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر تمہارے بچنے کا کوئی چانس ہے تو صرف اس صورت میں جب تم اپنے بڑوں کے، اپنی پچھلی جنریشنز کے تجربوں سے سیکھو، ان سے بغاوت کر کے ان کے خلاف جنگ نہ کرو، گستاخی و بدتمیزی نہ کرو، باادب رہو، بزرگوں کے پاس جاؤ، انٹرنیٹ بند کرو، کسی دن بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھو، اپنے بزرگوں سے کہو کہ اپنے زندگی کے تجربات اور نصیحتیں دیں۔ ہر بزرگ اپنی جگہ پر ایک کتاب ہوتا ہے، 60 70 80 سال کے تجربے اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ سنو اور سیکھو جا کر۔ تم نے بزرگوں کے پاس بیٹھنا بند کر دیا ہے، بیٹھتے ہو تو مقابلے کے لیے بیٹھتے ہو، جنگوں کے لیے بیٹھتے ہو، سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھتے، اور یہی تمہاری ہلاکت کی وجہ بن جائے گا۔ جو نصیحتیں کی ہیں غور سے سنو میرے بچوں، بار بار تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آئے گا، اور اگر جنگیں اور تباہیاں شروع ہو گئیں اور تم اسی طرح رہے جیسے تم آج ہو، تو جہاں تم 30% ختم ہو چکے ہو وہاں 100% ختم ہو جاؤ گے۔ پوری جنریشن ہی انسانیت کے بیچ میں سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے وقت پر نصیحت نہیں سنی، اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ تاریخ اور دین اور بزرگوں کا ادب نہیں جانتی تھی، اور صرف اپنے غصے میں بھری ہوئی جلد بازی میں انٹرنیٹ سوشل میڈیا جنریشن استعمال ہو گئی ان کمینوں اور ذلیلوں کے ہاتھوں جنہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے تم کو ضائع کر دیا۔ ہماری نصیحت مان لینا، اگر عمران کی نصیحت سنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔